خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر اس پروگرام میں جس کا نام ہے فلسطین کی بقا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں اس مکار چہرے کی جس کو ہم کہتے ہیں اسرائیل۔ کس طریقے سے اسرائیل فلسطینیوں پر قابض ہونا چاہتا ہے اور کس طریقے سے وہ ظلم ڈھا رہا ہے، اس بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ جی آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ جس طریقے سے ایک مکار چہرہ ہم فلسطین کے اوپر اسرائیل کا دیکھ رہے ہیں، اس قابض ہونے پر کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اصل میں دیکھیں ظلم و بربریت کی انتہا کی ہوئی ہے، اور جیسا کہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے یہ بھی بہت ہلکے ہیں ان کے ظلم کے حوالے سے اور ان کے مکروہ چہرے کے حوالے سے، ان کی خباثت کے حوالے سے۔ انہوں نے تاریخ کے ہر دور میں ہی ایک انتہائی مکروہ ان کا کردار رہا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی جگہ برطانیہ نے جب یہ خلافت عثمانیہ کو توڑا اور اس کے حصے بکھرے کیے تو ان کو لا کر ادھر بٹھایا، اور اس کے بعد سے جو ہے نا یہ مسلسل اپنی فلسطینیوں کا جو حق ہے اس سرزمین پر اور جو ان کی ملکیت ہے اس سرزمین کی، اس سے ان کو مسلسل بے دخل کرنا، یہ ظاہر ہے یہ کوئی اچھے لوگوں کا تو کردار نہیں ہے۔ انہوں نے 1967 میں جنگ ہوئی، 1973 میں جنگ ہوئی، اور ہر جنگ کے بعد انہوں نے اپنے رقبے میں مزید اضافہ کر لیا اور فلسطینیوں پر عرصہ حیات جو ہے وہ تنگ کر دیا۔ ایک تو ظلم یہ ہے کہ جو ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے آج کل اور اس دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن ان پہ عرصہ حیات جس طرح مستقل تنگ کیا ہوا ہے اور جس طرح ان کے معاشی طور پر ان کو بدحال کر کے رکھا ہوا ہے، یہ ایک الگ کردار ہے۔ تو اس میں یہ ان کا اگر ہم یہ کہیں نا کہ ان کا تاریخی طور پر ہی یہی کردار ہے، یعنی یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ ایک عام نیک آدمی کو بھی قتل کرنا بہت بری بات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، یہودیوں نے نبیوں کو قتل کیا اور نبیوں کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے کی کوشش کی گئی وہ بھی اسی طبقے، اسی مذہب کے ماننے والی عورت نے دی۔ تو اس میں جو ہے یہ یعنی پہلے نبیوں کا قتل تو مسلمہ اس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا کہ انہوں نے قتل انبیاء کیا ہے، تو اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ خیبر ہوئی جو یہودیوں سے لڑی گئی اور ان کو سرزمین عرب سے وہاں سے نکالا دیا، اس وجہ سے کہ یہ سازشی قسم کے لوگ تھے۔ یہ کہیں یعنی ایک تو اپنی اس میں مبتلا رہتے ہیں، اپنی فخر میں، اپنے مذہب کے فخر میں مبتلا رہتے ہیں، اور ان کو یہ ایک بات ان کے مذہبی طور پر ان کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے کہ تم سب سے سپیریئر ہو، پوری انسانوں میں سب سے سپیریئر قوم تم ہی ہو، اور یہ وہ واحد مذہب ہے کہ جو صرف نسلی طور پر منتقل ہوتا ہے۔ یہ یہودیت جو ہے یہ دراصل ایک نسل ہے، ورنہ جیسے اسلام ہے، اب مسلمان جو ہے انگریز ہونا چاہیں مسلمان ہو جائیں، دوسرے کسی اور افریقہ کے لوگ مسلمان ہو جائیں، کہیں پہ بھی یہاں پہ مذہب کے لوگ مسلمان ہو جائیں، تو ہمارے تو دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ مذہب ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے صرف، اور اس میں دوسروں کو یہ شامل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ کیسی سچائی، کیسے حق ہو سکتا ہے کہ جو دوسرے انسانوں کے لیے بین ہو، ایسا مذہب یہ ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا یہ یہودیت جو ہے، اور پھر یہ اس نے ایک ریاست کا جو اوڑھ لیا ہے، اور آپ نے بالکل بجا کہا کہ سپر طاقتیں بھی اس کی پشت پناہی پر ہیں، اور جو ایک تو ظلم کرنے والے ظاہر ہے ظالموں کی فہرست میں ہوتے ہیں، اور پھر جو ظلم پر مدد کرنے والے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی ہیں وہ سب اس ظلم میں شریک ہیں۔ اور ظلم کی ذیشان کوئی یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ دیر تک برقرار رہ سکے۔ بڑے بڑے ظالم اس دنیا میں گزر چکے ہیں، اور ان کو تاریخی کردار کے طور پر صرف یہ یاد رکھا جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ آپ نے دیکھا ہوگا، گزشتہ رمضان المبارک میں کشمیر میں لاک ڈاؤن کے سلسلے چل رہے تھے رمضان المبارک سے قبل، اور لاک ڈاؤن سے ذرا میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ لاک ڈاؤن کی جگہ انڈیا نے مارنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا مسلمانوں کو کہ قبرستانوں میں جگہ کم پڑ گئی تھی۔ جی جی جی، اور یہی چیزیں ریویل ہوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اگر ہم بولیں تو اسرائیل اگر یہ دیکھ رہا ہے، اسرائیل میں کوئی بھی ہمیں پروگرام دیکھ رہا ہے، تو میں اس کو ضرور یہ کہنا چاہوں گا میسج کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور اس سال
کرونا وبا نے ان کے شمشان گھاٹوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے کہ میتیں جل رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میتیں ویٹنگ پر ہیں کہ کب کس کی باری آئے گی. تو اللہ کی لاٹھی جی بے آواز. اور اسرائیل کی بات اگر ہم کی جائے اور فرعون کو بہت زیادہ گھمنڈ تھا اپنے اوپر, اپنے کردار پر, آخر میں مٹی میں ملا. تو اسرائیل کا بھی کچھ ایسا ہی اگر ہم بولیں تو کوئی ہمیں ڈفرینس نہیں ملتا. بالکل ذیشان, آپ نے بہت اچھی توجہ دلائی. ایک تو یہ کہ جو پچھلے سال کشمیریوں پر ظلم ہو رہا تھا اور زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا مظلوموں کو, اور انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اس وقت انڈیا کی صورتحال ہے اور پوری دنیا اس پر ترس کھا رہی ہے کہ میتیں جو ہے ویٹنگ پر ہیں اور ان کی تدفین کے لیے اور ان کو آخری منزل پر پہنچانے کے لیے بھی ان کے پاس. اسی طریقے سے تاریخ اصل میں ہم سبق نہیں لیتے نا. صحیح. تاریخ میں تو بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی, یعنی ایک یہ نہیں کہ میں دنیا کا طاقتور آدمی ہوں یا میں دنیا کا طاقتور بادشاہ ہوں, کہتا تھا میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, یعنی خدائی کا دعویٰ کرنے والا. اور جب اس نے یہ جو اسرائیل اور اس علاقے کو خاص اہمیت حاصل ہے یہودیوں میں, عیسائیوں میں, مسلمانوں میں, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں پر نزول عیسیٰ بھی یہیں پہ ہونا ہے. اور یہاں پر سیدنا جو ہمارے عقیدے کے مطابق مہدی علیہ السلام ہے, ان کا ظہور بھی اسی علاقے میں ہونا ہے. تو اب ظاہر ہے یہ جو قیامت سے قبل جو آخری بازی ہے وہ یہیں پہ لڑی جانی ہے, اور اس وجہ سے یہ یہودی اور عیسائیوں کی توجہ کا مرکز بھی ہے. ہم کہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ بہت لبرل لوگ ہیں اور ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سارا کچھ پیچھے گیم مذہب کا ہے, سوچ جو ہے وہ مذہب کی ہے. یہاں تک کہ جو جنگ لڑی جانی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہے یہودی جو ہے درخت کے پیچھے چھپیں گے تو درخت کہے گا کہ بھئی یہ مسلمان ادھر آؤ, یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اور اس کو یہاں پہ قتل کرو. تو اس وجہ سے وہ اللہ کا منصوبہ ہے. ظاہر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا تھا وہ اللہ کا منصوبہ ہے, اور اللہ اپنے منصوبے کر کے رہتا ہے, اس کو تو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا. اب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مسئلہ تھا, اور فرعون کو یہ نجومیوں نے کہا کہ بھئی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس نے تمہاری سلطنت کے لیے تمہارے خطرہ بن جائے گا. صحیح. تو اب وہ موسیٰ وہ فرعون تو ظاہر ہے انتہائی مغرور اور متکبر اور با اختیار تھا, تو اس نے کہا کہ بھئی کسی بچے کو پیدا نہیں ہونے دینا ان دنوں میں, اور اس کو بچوں جو لڑکا ہوتا ہے اس کو قتل کرا دیتا. اب اس نے تو پروگرام یہ بنایا کہ وہ بچہ جو اس کی حکومت کے لیے خطرہ بننا ہے اس کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے یا بچپن میں ہی مار دیا جائے. لیکن اللہ کا کیا منصوبہ تھا, اللہ نے اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی ہے. تو یہ کہ یہ یہودی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اسرائیل کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے منصوبوں کو بھی تلپٹ کر کے رکھ. اللہ تو اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کر کے رہتا ہے, اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا جو کچھ اللہ رب العالمین کرنا چاہتا ہے. یہاں پہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم ایک گندی سوچ کا نام دیتے ہیں تو اس کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی کہ جہاں پر غلط کوئی عمل دینا ہے تو اسرائیل پیش ہوتا ہے. اور بات سے گھومنا سب سے بڑا سر فہرست ہے ان کی عادتوں میں ایک شامل ہے. اور دوسری بات یہ کہ مغرور جو لوگ ہوتے ہیں, جیسے کہ اسرائیل کو اس وقت بہت زیادہ غرور ہے کہ فلسطین پر وہ جہاں چاہے بمباری کر سکتا ہے, اور جتنی سپر پاورز ہیں وہ بھی اگر چپ ہیں تو ایک گیم کا حصہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, سپورٹ کر رہی ہیں. تو ایک گیم ہے نا جو کہ اسرائیل سامنے آ گیا اور باقی سب اس کے پیچھے دبے چھپے الفاظوں میں اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. تو اس بات کی نوید یہاں سے لے لیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ ٹائم نہیں لگاتا, اب دنیا میں ہی آپ کو اس کا جو ہے وہ پھل مل جاتا ہے. اور اس سے عبرت آپ اس سے دیکھیں کہ انڈیا میں پہلے کرونا وبا نے سر اٹھایا, پھر ایک دم سے جو سیلابی صورتحال ہوئی, سمندر میں جو سیلاب آیا, سمندر کی وجہ سے جو سیلاب آیا ریاستوں میں, تو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچا کے رکھے. اور میں پھر یہ اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ غالباً اگر آپ جا کر نہیں جہاد کر سکتے تو الفاظ ضرور استعمال کریں کہ اسرائیل غلط ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ بنی اسرائیل کون تھے, اس میں ابھی میں اس پر آتا ہوں, لیکن آپ نے جو گھناؤنی سوچ کہا نا, اور بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا ان کے لیے, کیونکہ دنیا بھر کا جہاں پر ظلم, استحصال, جہاں پر فحاشی, بے حیائی, اور جہاں پر انسانیت کے خلاف جرائم ہو رہے ہیں,
اس کے پیچھے جو ہے نا سمجھ لیجئے کہ اس کے پیچھے انہی کی سوچ کار فرما ہوتی ہے. تو پورا جو ہے یعنی برائی کا ایک منبع ہے جو اسرائیل کی صورت میں اس اور یہودیوں کی صورت میں اس سرزمین پر موجود ہے. یہ برائی کا منبع کہہ سکتے ہیں اس کو. اور یہ جو معیشت، سودی معیشت نے جس کو پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے، اور ظلم اور استحصال کی ایک بدترین کہ امیر آدمی امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب آدمی غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور جو اس سے کمزور ممالک ہیں وہ جکڑے جا رہے ہیں، ان کی معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں، ان کے وہاں غربت کا گراف اوپر چلا جا رہا ہے. تو یہ غربت کو جو اسپانسر کرتا ہے وہ معاشی نظام وہ انہی کا بنایا ہوا ہے، جو انہوں نے مسلط اسرائیل کا جو انہوں نے پوری دنیا پر مسلط کیا ہوا ہے. اب دنیا کی رنگینیوں میں گم کر دینا انسانوں کو، اور ان کو اللہ سے بے نیاز کر دینا، آخرت سے بے پرواہ کر دینا، یہ بھی ان کا گیم ہے. اور یہ پوری طرح تو جتنی گھناؤنی قسم کی سرگرمیاں ہیں نا، اس کا مرکز اسرائیل ہے. اسرائیل کا ایک اور چیز ہی میں کہتا ہوں کہ شعور والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے کافی پیغامات جو ہیں وہ لوگوں کو بھیجے جاتے ہیں کسی بھی سوشل ایپ کے تھرو. کافی لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ گولڈن کلر کا بہت خوبصورت سا پیغام جو کہ لوگوں کی طرف منتقل کیا گیا وہ اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر لکھا گیا تھا، اور لوگوں نے اس کو رد کر کے کسی نے سینڈ نہیں کیا. تو یہ اوقات ہے جی، آپ اگر دیکھ رہے ہوں اور جنہوں نے اس پر غور و فکر کیا ہو تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اور میں ضرور یہ بات کہوں گا، یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کروں گا اس چیز کو کہ آپ جتنا بھی ظلم کر لیں وہ ایک ذات بیٹھی ہے انصاف کرنے والی، اور وہ رسی دراز کرتی ہے ظالم کی کہ شاید سنبھل جائے واپس پلٹ آئے. اور جب وہ رسی کھینچی جاتی ہے تو پھر سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملتا. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب اسرائیل یہ دیکھے گا کہ یہی فلسطینی جو ہے وہ جتنے بھی مسلمان ہیں، ناٹ صرف فلسطینی بلکہ جتنے مسلمان ہیں وہ یکجہت ہو جائیں. صرف ہمارے یہاں فقدان یہ ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر مسلمان بیٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر مسلمان ایک ہو جائیں، سب سے پہلا تو خطرہ اسرائیل کو ہی ہے. جتنی سپر پاورز ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ مسلمان جب یکجہت ہو جاتے ہیں پھر تو ایٹم بم بھی کم پڑ جاتا ہے ہمارے آگے الحمدللہ. جی اب اسی کے ساتھ پروگرام میں نیکسٹ سوال جی کہ بنی اسرائیل کون تھے، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا. یہ اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے انبیاء کا ایک سلسلہ چلا ہے. صحیح. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام. صحیح. اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. تو ان کی جو نسل چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. صحیح. تو یہ بنی اسرائیل جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کئی انبیاء ہے، یعنی انبیاء کا بڑا سلسلہ تھا. یوسف علیہ السلام بھی آپ کے نسل سے ہی تھے. تو تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آئے، اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں تھیں، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. صحیح. تو اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے اس میں صرف ایک نبی آئے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور یہ یہودیوں کو سب سے بڑا حسد اسی بات پہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے کیوں نہیں آئے. صحیح. اور اسی وجہ سے یہ حسد ہی ان کو جو ہے ہدایت سے محروم کر گیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اس لیے ایمان لے کر نہیں آئے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. صحیح صحیح صحیح. ہاں جی، اگر ہم بات کریں حضرت یوسف علیہ السلام کی تو حسن یوسف بہت مشہور تھا، اور یہاں پر میں یہ بات اس لیے بھی کوٹ کر رہا ہوں کہ ان کے حسن کے بارے میں جب کسی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھ میں ایک پھل اور ایک چھری لے کر کھڑے ہو جانا، اور جب یوسف علیہ السلام گزریں گے تو دیکھنا کہ ان کا حسن کا جمال کیا ہے. تو ان جو جتنی بھی کنیزیں تھیں ان کے ہاتھ کٹ گئے تھے، اور صرف حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنا چہرہ دیکھا تھا اور انہوں نے ایک تھوڑا سا دل میں آیا تھا کہ میں اتنا خوبصورت ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کس طریقے سے وہ پھر ساری واقعات ہوئے. تو میں صرف اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ جو بھی فخر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کا صلہ دیتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعے میں نا بڑا سبق یہ ہے جو پہلے یہ ان کو لینا چاہیے، جو بھی ظلم کرتا ہے اور جو بھی مظلوموں کے خلاف جو ہے سازشیں تیار کرتا ہے، کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ حسد کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے. صحیح. اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو یعقوب علیہ السلام ہمارے والد ہیں یہ ان کی طرف تو زیادہ توجہ کرتے ہیں، ہماری طرف توجہ نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا، پلاننگ یہ کی کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے ہٹائی دیں، اور انہوں نے اپنے طور پر انہیں قتل کر دیا، یعنی ان کو ایک کنویں میں ڈال کر
چلے گئے. لیکن اللہ رب العالمین جس کے منصوبوں کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا, تو اسی یوسف علیہ السلام کو وہاں سے جو کنویں سے نکال کر مصر کی حکومت تک عطا کر دی صحیح. اللہ رب العالمین نے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے, دنیا کے کسی ظالم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ہر صورتحال سے نبرد آزما ہو جائے گا, نبٹ لے گا. لیکن اللہ رب العالمین جب ان بطش ربک لشدید, اللہ نے قرآن مجید میں کہا بے شک تیرے پروردگار کی پکڑ جو ہے نا وہ بڑی شدید ہے. جب فرعون کو دریائے نیل میں ڈوبنے لگا نا اور غوطے کھانے لگا, تو کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں. تو اللہ نے کہا الآن اب ایمان لے کر آتے ہو جب بالکل موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے اور قریب آ گئی ہے موت. تو فوراً ہی ایک لہر آئی اور وہ ڈوب گیا. اور جی اسی کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے اور اسی سلسلے کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے. تو دیکھتے رہیے پروگرام فلسطین کی بقا.